جو آپ پہ قابض ہوتا ہے اس کی ایک بہت سمپل اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر اس کو قابض مطلب فیوچر میں بھی رہنا ہے تو شروع میں وہ دبا کے ظلم کرتا ہے اور پھر اچانک سے تھوڑا ظلم کم کر دیتا ہے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی باقی جو بڑا ظلم تھا کم از کم وہ تو کم ہوا. صرف یہی یاد رکھتے ہو یار کہ دیکھو 4 تھپڑ مارے تھے پہلے، کم از کم اب تھپڑ تو نہیں مار رہا، بھلے ہی بندھے ہوئے ہیں زنجیروں سے، بس تھپڑ نہیں مارنا تو آپ کو ریلیف محسوس ہو جاتا ہے. لیکن یہ صرف تب ہوتا ہے جب آپ کو پاور لانگ ٹرم رکھنی ہوتی ہے اپنے پاس، یعنی کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو اپنے پاس پاور لانگ ٹرم رکھنی ہوتی ہے تو وہ تب وہ کرتا ہے. مگر جب آپ کا یا ان کا موڈ بالکل اسٹریٹجی نہیں بس بلڈوز کرنا ہو تو پھر ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر ہی ہونا ہوتا ہے. بس صحیح ہے، اب ہم ڈیزاسٹر ہونے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ جب عوام کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں تو اور چڑھائی کرنے میں کیا حرج ہے. اب پی ٹی آئی میں بھی وہ نوبت آ رہی ہے کہ جہاں پارٹی بالکل ڈس آرگنائزڈ ہوتی جا رہی ہے، جیسے 2018 میں نون لیگ ہوتی جا رہی تھی. پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ان کے بیچ میں ایک فرق پیدا ہو رہا ہے. بڑے بڑے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹس، پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز پہ برس پڑے ہیں. چلیں یہ تو رہا پی ٹی آئی کا حال، لیکن جہاں حلال ہمیشہ یونٹی کا رہا ہے وہاں بھی مسئلہ ہے، یعنی وکیلوں کے بارز کمپلیٹلی ڈیوائیڈڈ ہیں اور کنفیوزڈ ہیں. ادھر پی ٹی آئی کے سیاسی لوگ جسٹس یحییٰ آفریدی کو ویلکم کر رہے ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی کے اپنے وکیل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب یعنی کہ احمد خان صاحب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ کو قبول نہ کریں، اور پھر گورنمنٹ کو انہی کے وکیل سلمان اکرم، لطیف کوسہ تھریٹن کر رہے ہیں کہ احتجاج ہوگا، تحریک چلے گی. اب جب تک یہ تحریک چلے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی وکیل بہت اسٹرانگ ایک پینیٹریشن ہے پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی بھی، اور جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو جنرلی وکیلوں کے 3 حصے ایک طرف ہو جاتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کے وکیل. اور باقی وکیل جو رہ جاتے ہیں وہ یا تو نیوٹرل کا کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت یا کہیں نہ کہیں ان امینڈمنٹس کے اگینسٹ ہیں، لیکن موسٹلی جو اگینسٹ ہیں وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب تین چیزیں، ایک عوام، دوسرے وکیل اور تیسری پی ٹی آئی، یہ تینوں چیزیں یونٹی کے بہت دور ہیں کیونکہ کنفیوزڈ ہیں اور سب کے الگ الگ ریزنس ہیں کنفیوزڈ ہونے کے. میجورٹی عوام احتجاج کرے یا 2 وقت کی روٹی کھائے، اس وقت ملک کے حالات تو ایسا ہے، مڈل کلاس خود پھنسا ہوا ہے کہ بھائی میں نوکری کروں کہ احتجاج کروں، کیونکہ اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی کلیئر ڈائریکشنز نہیں ہیں. پی ٹی آئی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، یا اگر کلیئر ڈائریکشنز ہیں بھی تو شاید پی ٹی آئی کے اپنے لوگ خود اندر سے کلیئر نہیں. وکیلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاسی لیول پہ ڈیوائیڈڈ ہے. اب اس کنفیوژن کو اسٹیبلشمنٹ کتنا جلدی کیش کروا لیتی ہے یہ ٹاسک ہے ان کے پاس. سو مجھے اب بالکل تعجب نہیں ہوگا کہ یہ 27ویں امینڈمنٹ لانے کی بھی باتیں کریں، جو کہ کر رہے ہیں. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں جس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں دے مائٹ ناٹ کیئر اف خان صاحب ڈائز ان جیل. اور اس بات پہ بڑے آرام سے پی ٹی آئی والے اپنے پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پہ بحث کر رہے ہیں، بجائے کہ احتجاج کریں. الٹا یہ ڈسکشنز شروع ہو گئی ہیں کہ کون خان صاحب کی لیگیسی کو لیڈ کرے گا. واہ، یہ تو آپ ہاتھ سے ڈیتھ وارنٹ سائن کر رہے ہو. بٹ یہ بات آپ لکھ لیں، جی ٹی روڈ کے لیڈر کو شہید نہیں کیا جائے گا، اور ان سمپل ٹرمز پنجاب کو شہید کبھی بھی نہیں دیا جائے گا. اگر دیا گیا تو لانگ ٹرم بہت بڑا مسئلہ ہو جانا ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں کہ نہیں. لاسٹ نیل ان دا کافن والی کہانی ہو جائے گی. بٹ اف یو آسک می ایسا نہیں ہوگا، بلکہ الٹا ہو سکتا ہے. اس کے الٹا کیسے وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے آئی واز رائٹ، کرسی بہت کتی چیز ہوتی ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی ابھی تک تو خبریں یہی ہیں کہ وہ مان گئے، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب بھی ریٹائر ہونے کے بجائے کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی جاب، وچ از اے گڈ اسٹریٹجی. اس وقت جو حالات ہیں دیکھیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو کب سے یہ یا ان کا یہ موقف ہے یا ان کا یہ خواہش ہے کہ ہم کورٹ سے بھڑ جائیں اور جوڈیشری ورسز پارلیمنٹ کر لیں.
مگر جوڈیشری جسٹس بندیال سے لے کر اب تک نظریہ تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. اینڈ دس از آلسو اے گڈ تھنگ. واٹس دا پوائنٹ آف فائٹنگ وین یو نو کہ گورنمنٹ نے جو ابھی کیا ہے وہ ٹکے گا ہی نہیں کبھی بھی کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ پنگے ان کے اپنے ہو جانے ہیں اور پھر کام خراب ہونا ہے. یہ دیکھیں یہ فیکٹ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے نہیں بنیں گے. بن جائیں تو یہ بہت عجوبہ ہو جائے گا لیکن نہیں بنیں گے. وچ مینس دیر از نو سکون فار پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی. اور میں نے کیوں کہا یہ نہیں ٹکے گا, یہ امینڈمنٹس ٹیکنیکلی فلاڈ ہے. آپ دیکھیں نا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی تشکیل نہ ہوگی, ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا یہ, اس میں پھر باقی ممبرز بھی آپ نے شامل کر دی ہیں اپنی مرضی کے, ٹھیک ہے وہ, لیکن مسئلہ یہ کہ کیا کہا یا وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی یا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گی, وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہیڈ ہوں گے وہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبر ہوں گے. تو جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنانے بیٹھیں گے تو ہیڈ جج کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کہاں سے لائیں گے, کیونکہ ابھی تک تو آپ نے بینچ ہی نہیں بنائی ہے. اچھا یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے کہ نہیں, یہ بھی کلیئر نہیں ہے. یہ یا پھر یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ چیف جسٹس فل کورٹ لگا کے پیٹیشن سن سکتے ہیں کہ نہیں. یہ سب لکوناز ہے اور یہ ساری چیزیں ایکسپلائٹ ہو سکتی ہیں. ایکسپلائٹ آئدر کیا ایکسپلائٹڈ بائی دی کورٹس سے ہی ہوں گی, اور ان میں ٹیکنیکلٹی کے بہت مسائل. اچھا اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اس کے ایک رکن کے علاوہ بینچ بناتے ہیں, یعنی کہ وہ چیف جج اگر نہیں ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کا, تب بھی اگر کر لیتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا, تو پھر وہ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ 2016 میں شاید اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی. لیکن چلیں مان لیتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلڈوز ہو جاتا ہے, تو کیا جسٹس آفریدی صاحب ایسی بینچ پہ اتفاق کر لیں گے جو بالکل ڈمیز ہوں؟ میں کچھ بھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں اس وقت پریڈکٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیا کریں گے. کہتے ہیں نا ونس بٹن ٹوائس شائے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ایک وقت پہ بڑے اپرائٹ جج سمجھے جاتے تھے, لیکن پھر ایسا کایا پلٹا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی جوڈیشری کے ورسٹ ترین جج سمجھے جائیں گے. یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ٹیسٹ ہے. 26 تاریخ کے بعد وہ کس ڈگر جاتے ہیں, بس اتنا کلیئر ہے کہ گورنمنٹ کے لیے یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. اس لیے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ محسوس ہو چکا ہے کہ ان کا پاور موو جو انہوں نے کیا وہ کسی کام کا نہیں رہا, یا اس کا اثر اتنا نہیں ہوا ہے. اس لیے اب یہ 27 امینڈمنٹ کی باتیں چلائی جا رہی ہیں. صحیح ہے, لیکن پہلے جسٹس آفریدی کی سب کلیئر ہو جائے, اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایک اور چیز ہے لیکن اس پہ آتے ہوئے, پی ٹی آئی تو امید دکھا رہی ہے نا کہ جسٹس آفریدی صاحب فل کورٹ بٹھا کے امینڈمنٹس کو اڑا دیں گے, بھلے ہی وہ ان کی اپنی خود کی نوکری ہی چلی جائے. ایسا ہو تو سکتا ہے, آئیڈیل سچویشن ہے, مگر رائٹ ناؤ مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. یہ بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ چیز بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیٹ سی کہ لائرز کتنا مومنٹم بلڈ کرتے ہیں, لیٹ سی عوام کی بے چینی کہاں تک برداشت ہوتی ہے, اور فائنلی انٹرنیشنلی آپ کے اوپر کہانی کون سی گرنے والی ہے. فرینکلی یہ اب میں آپ کو اپنے انداز فرینکلی اس وقت جو ہو رہا ہے وہ مجھے لاسٹ پش والا سین لگ رہا ہے. یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یار اس ٹائم کے بعد آپ مجبوراً پیچھے ہٹ جاؤ گے, آپ مانو نہ مانو, تو کیوں نہ جتنا ٹائم ہے اس میں ایک آخری بار پش کر کے دیکھ لیں, شاید کوئی ڈیل شیل بن جائے. اب میں کچھ سینیریوز آپ کے سامنے رکھوں گا, اینڈ دین یو ٹیل می وچ ون از موسٹ لائکلی ٹو بی فالوڈ. 1 کے نومبر 5 کو کملا جیت گئی. کملا از ڈیموکریٹ, اور ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ کملا ول موسٹ پروبیبلی فالو دا بائیڈنس فٹ اسٹیپ, بٹ آئی ڈونٹ اگری ود دا موسٹ پیپل, کیونکہ کملا کی ایک چیز پالیسی ساری پاکستان کی پالیسیز کو ہلا کے رکھ دے گی, وہ ہے انڈیا کی طرف ٹلٹ. باقی دنیا کی ورلڈ آرڈر کی کیا پالیسیز بناتی ہیں کملا, آئی ڈونٹ گیو اے شٹ, اس کی مجھے پرواہ نہیں. آئی کیئر کہ پاکستان کے نظریے سے وہ کیسی ہوگی, اور کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کا اگر انڈیا کی طرف ٹلٹ ہونا ہے یا ہوتا ہے تو وہ ایک مسئلہ کر لے گا پاکستان کے لیے ان دا کمنگ ورلڈ آرڈر جو بننے جا رہا ہے. آئی ول ایکسپلین کیسے. لیکن فار انسٹنس اگر کملا جیت گئی اینڈ ازیومنگ کہ پاکستان کی طرف ان کا رویہ وہی رہتا ہے جو ابھی بائیڈن کا ہے, اور مجھے جو یو کے سے امیدیں تھیں وہ بھی گئیں پانی میں. اور ایک چیز اس پورے سنیارو میں بڑی پروو ہوئی ہے کہ جمائما گولڈ سمتھ اور جیو لابی جو بظاہر عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے, وہ بیچاری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر سکے.
ظاہر ہے اتنے دنوں سے لگے ہوئے ہیں. اول تو ریالٹی میں اگر واقعی میں جیو لابی خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہوتی کب کا گھٹنوں پہ آ چکے ہوتے ہماری اسٹیبلشمنٹ. فضول میں بیٹھ کے ہمیں نہ پڑھائیں. خیر, تو یو کے گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ یو کے اپنی گورنمنٹ کے نمائندے کملا ہارس کے لیے کمپین کر رہے ہیں. which means UK is supporting Kamala, which means UK is aligning itself with American establishment, جس کا مطلب UK بھی پاکستان کے اس سسٹم سے الائنڈ ہے اس وقت. اب مجھے نہیں پتا کہ ہم نے امریکہ کو کیا دیا ہے یا ویسٹ کو ہم نے کیا آفر کیا ہے اس وقت, بٹ دس از ویری سیریس. اب کچھ لوگ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ بائیڈن کی نفرت ہے, صرف پاکستان نے کچھ بھی آفر نہیں کیا ہے, صرف نفرت ہے بائیڈن کی. پاکستان نے صرف اتنا کہا ہے کہ بھائی ہم نیوٹرل رہیں گے, کسی بلاک میں نہیں جائیں گے. لیکن بائیڈن کی خان صاحب سے اتنی نفرت ہے کہ ہی ڈزنٹ ایون کیئر کہ if خان صاحب ڈائز. ویسے نفرت اس لیے ہے کیونکہ خان صاحب نے آفیشیل پلیٹ فارم سے, بہت سارے آفیشیل پلیٹ فارم سے, جب وہ پرائم منسٹر تھے یہاں پاکستان میں, تب بائیڈن کے خلاف ٹرمپ کے حق میں کافی پولیٹیکل کمپینز چلوائی تھی, which is funny and dumb. امریکہ کے صدر کے مطلب ڈمب ہے, ظاہر سی بات ہے. خیر, تو اگر بائیڈن کو نفرت ہے تو بائیڈن از گوئنگ ان 3 months probably, جنوری 20 تک, یا پھر اگر نومبر 5 کو یہ کلیئر ہو گیا کہ ٹرمپ آ رہا ہے یا کملا, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کملا بھی جو ہے وہ بائیڈن کی طرح عمران خان سے پرسنل نفرت کی طرف چلے گی اگر جیت بھی جائے, تو یہ بچکانا خواب ہے. That's why I always say کہ ٹرمپ ہو یا کملا ہو, خان صاحب کی طرف حالات کم از کم بدلیں گے. ہاں, اگر پاکستان کوئی بہت بڑی کوئی قربانی دے دے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. قربانی کون سی؟ برکس میں شامل نہ ہونا. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی جسٹ بیکاز اپنی سیاسی مجبوری سے بچنے کے لیے اور ویسٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ وہ کام نہیں کرو گے جو پاکستان کا ایک نیچرل روٹ بنتا ہے, یعنی کہ نیچرل الائنس بنتا ہے برکس میں شامل ہونا. تو اب اس پہ میں کیا بولوں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے جہاں آپ امریکہ کو اتنا پلیز کر سکیں نومبر 5 کے بعد. اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو کہ اتنے سیاسی مجبور ہوں گے کہ ہم ملک کا بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں. اینڈ دیٹس وائی آئی آلویز سے کہ دس ول ٹرن اراؤنڈ ون وے اور دی ادر اور سون. اینڈ دا اونلی ڈفرینس از کہ اگر کملا جیتی تو یہ 3 مہینے اور کھنچ سکتی ہے کہانی ٹل جنوری 20. تب تک اور زیادہ پش کرنے کی کوشش ہوگی, اور اگر 5 کو ٹرمپ جیت گیا تو یہ وہیں سب کچھ رک جائے گا. اور پھر میں یہی سمجھوں گا کہ یہ جو ابھی اتنی اچانک سے اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہوئی اچانک سے, یہ بس ایک آخری پش تھا کہ شاید مان جائے, اور اگر نہیں بھی مانے تو اتنے غلط کام ہم نے کر لیے ہیں کہ کسی ایک چیز کو بھی انڈو کر دیں گے تو سب ہی خود انڈو ہو جائے گا. یہ وہی مومنٹ ہوگا جب شاید ان ججز کو فری ہینڈ دے دیا جائے گا کہ اب ریورس کر لیں امینڈمنٹس اور سب کچھ. اور جسٹس ضیاء کو لانے کا سب سے بڑا فائدہ بھی یہی ہے کہ ہی ول ڈو دا رائٹ تھنگ. ہی ول ناٹ ہری ان ٹو ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, مطلب ہی ول ڈو دا رائٹ تھنگ بٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. جلد بازی نہیں کریں گے. جسٹس منصور سے ڈر ہی یہی تھا. اس سے پہلے ہی ول جسٹ کنٹینیو ویٹ اینڈ واچ پالیسی. لیکن جسٹس ضیاء ایسے کریں گے کہ نہیں, وہ میں نے کہا نا کہ 26 کے بعد کلیئر ہو جائے گا. لوگ کتنا بھی کہیں کہ جسٹس ضیاء کی جو ہے وہ دوستی ہے, 40 سال پرانی دوستی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مے بی وہ ویٹ اینڈ واچ پالیسی نہ کریں اور پہلے دن سے ہی توڑ پھوڑ میں شروع ہو جائیں, یا پھر کچھ نہ کریں اور قاضی فائزہ صاحب بن کے بیٹھ جائیں. اس لیے کہہ رہا ہوں 26 کے بعد. اس لیے پھر میں دوسرے سینارو پہ چلا جاتا ہوں. فار انسٹنس بشرا بی بی کی بیل ہو گئی لیکن وہ رہا نہیں ہوئی اب تک, سارے ججز بھاگ گئے. اب اگر رہا ہو گئی تو یہاں 2 سوال. پہلے کہ از دیٹ دا پالیسی جو میں نے شروع میں بولی کہ زیادہ ظلم کر کے تھوڑا ظلم کم کر لو, لوگ آٹومیٹیکلی ہلکے پھلکے ٹھنڈے ہو جائیں گے, یا پھر کسی ڈیل کا نتیجہ ہو. دیکھیں, پی ٹی آئی ہیز ناٹ سپورٹڈ امینڈمنٹس, ٹھیک ہے, بٹ ہیز ناٹ ڈن اینی تھنگ. اس کے بعد بھی انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے, صرف لپ سروسنگ کی ہے جیسے ویسٹ کرتا ہے پاکستان کے معاملات میں. یا تو لوگ نہیں آ رہے ان کے پاس اب بیچاروں کے پاس, اس لیے مجبور ہے, اور دے ور ٹولڈ ٹو ڈو سو بائی خان صاحب ان جیل. سیکنڈلی پی ٹی آئی نے جسٹس ضیاء پہ بھی آبجیکشن نہیں کیا ہے, الٹا شعیب شاہین ان سے امید لگا رہے ہیں جسٹس ضیاء سے ہی.
which is the right thing میری نظر میں. بٹ مے بی یہ پالیسی بھی خان صاحب کی ہو. جب یہ جیل میں ملے تھے 45 منٹ انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی, تو ظاہر ہے کچھ تو آگے کی بھی ڈائریکشنز دی ہوں گی نا انہوں نے. تو کیا یہ سب خاموشی صرف بشرا بی بی کو باہر نکالنے کے لیے تھی, مطلب اتنی سی ڈیل تھی, یا پھر کوئی لارجر پلان بھی اسٹینڈ بائی پہ ہے, وچ از کہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی پہ ہاتھ ٹھنڈا ہوگا تھرو سیم جوڈیشری جس کو متنازع سمجھا جا رہا ہے. بٹ گورنمنٹ کے میٹرز کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا, وہی جو الیکشنز کو ہلا سکتے ہیں, اور پھر نکلنے کے بعد خان صاحب بھی اپنی توپیں صرف گورنمنٹ کی طرف ہی کر لیں گے. بٹ آل آف دس از بیسڈ آن کہ اف دیر از اے ڈیل. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈیل ہوئی ہے خان صاحب, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ خان صاحب سے باتیں کہیں نہ کہیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہوں گی. اگر یہ بھی نہیں اور واقعی خان صاحب کو جیل میں ہی مارنے کا موڈ ہے اور 27ویں امینڈمنٹ بھی لازم لانی ہے, اور جسٹس یحییٰ بھی دوسرے قاضی فائز صاحب ہیں, عوام بھی کچھ نہیں کرے گی, اور ہم جو سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں زیادہ ان کو بھی اندر کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ نئی ایجنسی آ گئی ہے جو آج سے ایکٹیو ہو گئی ہے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسی. 5 سے 15 سال کی جیل کی سزا رکھی ہے. میں تو بتا رہا ہوں, اگر 5 نومبر کو کملا جیتی تو میں انالیسس چھوڑ کے انفارمیٹیو ویڈیوز بنانا شروع کر دوں گا فار اے ٹائم بینگ. خیر جوکس اپارٹ, تو امید ہوگی کہ وکیل بھی خاموش ہو جائیں گے اور انڈیا بھی آپ کے ساتھ نیوٹرلائز رہے گا, کیونکہ آپ ویسٹ یا ایسٹ کے بالکل تابع دار ہوں گے, کیونکہ ابھی کلیئر نہیں ہے نا کہ کون ہماری مجبوری کو استعمال کرے گا. تو اس لیے میں نے ایسٹ اور ویسٹ دونوں بولا. وہ تو جب مارشل لا لگ جائے گا پھر آئسولیشن میں جائیں گے, دنیا ہمیں سینکشنز لگا دے گی, تب جا کے اندازہ ہوگا کہ کون سا ملک ہمیں استعمال کرنے جا رہا ہے. یہ سب صرف تبھی ہو پائے گا جب یہاں مارشل لا لگا لیں آپ. اس سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے. ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان اوپر والی ساری چیزوں پہ ابھی سوالیہ نشان ہے, اینڈ اوپر والی کوئی بھی چیز ہلی تو پورا سسٹم ہل جائے گا. سیکنڈلی سب سے بڑی بات 2 چیزیں ہیں جو سب ڈیفائن کر دیں گی کہ یہ آخر میں امینڈمنٹس بلڈوز کرنے کا مقصد کیا تھا. ایک ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا رویہ آفٹر 26 اگر قاضی فائزہ جیسا ہوا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, اور دوسرا نومبر 5 کے الیکشنز. یہ 2 میجر آبسٹیکلز ہیں جو کہ کافی چیزوں کو واضح کر لیں گی.